منافقوں میں ایک ابو عامر مدنی جو پہلے ملت ابراہیمی پر تھا، پھر اس نے عیسائیت قبول کی مدینہ طیبہ میں، پھر عیسائیت کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ درویشی اختیار کی، تو اس درویشی کی وجہ سے مدینے کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج اس کے معتقد ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اس کو اپنی وہ جو پیر صاحب بنے ہوئے تھے وہ اپنی پیری مریدی خطرے میں نظر آئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بحث مباحثہ کیا کہ آپ یہ کیا دین لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ملت ابراہیمی ہے۔ اس نے کہا آپ نے بہت سی چیزیں خود اس میں گھسیڑ لی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی وحی سے ایسے۔ اس نے کہا اچھا پھر میں ہمیشہ آپ کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ 2 سال تک چپ کر کے بیٹھا رہا۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی 2 سال تو اس نے اس انتظار میں گزارے، تھوڑے سے مسلمان ہیں اور اس نے مکے والوں کو اکسایا، آپ آئے حملہ کریں، یہ چند دنوں کی بات ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ نور اسلام ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو اگرچہ ناپسند ہو۔ ایک اللہ کا فیصلہ ہے، ایک دنیا والوں کا فیصلہ ہے، تو کس کا فیصلہ پورا ہوتا ہے؟ یہ فیصلے جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کیے جاتے ہیں، وہ چاہے کسی حکومت کے فیصلے ہوں، وہ کسی ادارے کے فیصلے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کے فیصلے برقرار رہتے ہیں۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ مایوس ہو گیا، یہ یہاں سے مکے چلا گیا۔ احد کی لڑائی میں بھی بڑے لوگوں کو تیار کیا، پھر احزاب میں بھی بڑے لوگوں کو تیار کیا کہ بس جاؤ مسلمانوں کو ختم کرنے کا یہ اچھا موقع ہے، اس سے پہلے کہ یہ ایک بڑی جماعت بن جائے، اس سے پہلے کہ کوئی بڑی جماعت بن جائے کو ختم کیا جائے۔ جب اس نے تبوک تک، جب اس نے دیکھا غزوہ احزاب تک کہ مسلمانوں کو فتح ہی ہو رہی ہے، اب یہ بے بس ہو گیا۔ اور مکہ فتح ہونے سے پہلے، جب مکہ فتح ہو گیا تو اب ان کے پاس کوئی گنجائش، توجہ سے، مکہ 8 ہجری میں رمضان المبارک میں فتح ہوا۔ اس کے 2 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اس دار فانی سے ہجرت فرما۔ یہ اس نے اس وقت پیغام بھیجا روم کے بادشاہ، اور اس کو ملا بھی سیدھا، اور ادھر آ کے مدینے میں کچھ لوگوں کو تیار کیا، جو لوگ مدینہ طیبہ کو جانتے ہیں، جیسے ہمارے بھائی احمد حسن صاحب، حاجی شاہد صاحب مدینے میں رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ تو مسجد قباء جب مدینہ شریف میں داخل ہونے لگے تو یہ پہلے محلہ آتا ہے، یہ محلہ قباء پہلے آتا ہے۔ وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیر سے اگلا پیر
اور منگل بدھ جمعرات اور جمعے کی رات گورا کو گویا 12 راتیں بن گئی. تو جمعے والے دن آپ مدینہ شہر، اس وقت کے شہر بھی تو ایسے ہی تھے، تو مدینہ شہر کی طرف روانہ ہو گئی. آج تو آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں 5 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، وہ تو بھائی پورے قافلے کو لے کے چلنا تھا. تو جو ہی تھوڑا سا آپ نے سفر کیا تو راستے میں آپ کا ننیال بنو نجار وہ قبیلہ انہوں نے استقبال کیا، اور وہیں آپ کو کچھ دیر ان کے ساتھ ٹھہرنا ہوا. ننیال والے تھے، انہوں نے روک لیا. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کرنا چاہا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اب نماز ظہر کی جگہ جمعہ ادا. اسلام کا پہلا جمعہ حضور کے ننیال کے پانے میں تھا. جو لوگ ہیں وہاں جو مسجد بنی ہوئی ہے مسجد جمعہ، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ جمعہ. مسجد جمعہ جہاں ہے یہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا اور یہاں جمعہ پڑھایا. یہ اسلام کا پہلا جمعہ ہے. پتہ ہے جنت میں بھی جمعہ ہوگا، جنت میں بھی جمعہ جمع ہے. جنت میں بھی جمعہ ہوگا، نماز نہیں ہوگی، خطبہ ہوگا. خطبہ کون دے گی؟ رب العالمین. خطبہ کون دے گی؟ اور صف اول میں انبیاء. کسی صفحے سے انشاءاللہ اسی میں ہوں گے. بھائی جب رسول اللہ ہوں گے تو پیچھے ہم بھی تو ہوں گے نا انشاءاللہ. دور سے ہی ہوں گے تو اسی نماز میں نا، اسی جمعے میں ہوں گے انشاءاللہ. بس اس کے لیے ایک شرط ہے، حالات کوئی بھی آئیں رسول اللہ کا دامن نہ چھوٹنے پائے. حالات کیسے ہی آئیں رسول اللہ کا دامن نہ چھوٹنے پائے. اپنی اولادوں کو اور کوئی وصیت کر سکیں یا نہ کر سکیں، یہ ضرور وصیت کرو کہ جو کچھ ہو جائے ہمارے دامن میں سب سے بڑی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، وہ تعلق نہ چھوٹنے پائے. وہ تعلق، اس تعلق کو کمزور بھی ہو. بھائی اگر کوئی بندہ کسی بس کی چھت پر ہے تو وہ بھی منزل پہ ہو جائے گا. تو اگر کوئی بس کے پیچھے لٹکا ہوا ہے اور قابو کر کے پکڑے رکھا، راستے میں گرا نہیں تو وہ بھی منزل میں پہنچ جاتا ہے. وی آئی پی سیٹ والا بھی وہیں پہنچے گا، اور چھت پر بیٹھنے والا بھی، اور جنگلے سے لٹکنے والا بھی اگر پکڑے رکھے تو بے شک ہم اس درجے کے مومن نہیں ہیں. پر جنگلے کو نہ چھوڑنا، یہ رسول اللہ کے دامن کا جنگلہ یہ نہ چھوڑنا، تو انشاءاللہ اس جمعے میں ہم بھی ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا، بات کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. جب مدینے کی بات آئے تو پھر بندہ بے بس ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو عرض کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جب فتح دی تو اب یہ پریشان تھے وہ منافق، اور ان کا جو پیچھے پیچھے تھا باہر ہے خارجہ امور کا کام کرنے والا ابو عامر، اپنے آپ کو وہ بڑا درویش کہلواتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا جیلس تھا، اور اس نے ٹھان رکھی تھی کہ میں نے آپ کو اور آپ کی جماعت کو ختم کر کے چھوڑنا ہے. پہلے مکے والوں سے زور لگاتا رہا، پھر اس نے روم والوں کا تیار کیا. اس وقت روم آج کا امریکہ تھا، آج کا نہیں، آج سے 22-23 سال پہلے کا. اب تو اس کو کوئی نہیں جانتا ہے.
اب تو اس کو لوگ آنکھیں دکھاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ نہتوں سے مار کھا کے بھاگ کے آنے والا ہے تو سپر طاقت کیا رہا تھا. ہم نہیں تجھے سپر طاقت مانتے، جیسے ہم تو پہلے بھی نہیں مانتے تھے. کیا خیال ہے؟ سپر طاقت تو ایک ہی ہوتی ہے نا، ڈھیر ساری تھوڑی ہوتی ہیں. وہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے. سپر طاقت کون ہے؟ تو میرے پیاروں میں عرض کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ روم والے حملہ کرنے لگے ہیں، روم والے حملہ کرنے لگے ہیں، دعا کرو ہم آج ہمیں بھی ایسا کوئی اللہ حکمران دے دے ہے. پتہ چلے کہ فلاں دشمن حملہ کرنے والا ہے تو گھر میں نہیں، حضور نے صحابہ کو لیا اور روانہ ہو گئے. ادھر اس نے کہا کہ اب یہ اچھا موقع ہے تو تم مسجد قباء سے بات چلی تھی، مسجد قباء اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک مسجد بناؤ. کی بناؤ؟ کیا بنائے؟ مسجد میں ہم پولیس والے بھی جوتے لے کے آ جائے تو ہم لڑ پڑتے ہیں، حالانکہ وہ طاقت والے ہوتے ہیں. مسجد کے احترام میں فوج والے بھی آئیں تو ہم کہتے ہیں مسجد ہے، جوتے باہر ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی طاقت والے کی ہم اس لیے نہیں پرواہ کرتے. مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اس کا تقدس ہے. لیکن اللہ سمجھا رہے ہیں، اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں، بے شک مسجد ہے، پر نیت مسجد کی ہو تو مسجد ہے، نیت مسجد کی نہ ہو تو پھر مسجد زور سے بول رہے ہیں، پھر مسجد. اگر کلمے سے نیت ایمان کی نہیں تو پھر کلمہ نہیں ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ سے اگر نیت اسلام کی نہیں تو پھر وہ نماز وہ روزہ وہ حج. اور اگر قرآن کی تفسیر لکھنا اسلام کی اشاعت کے لیے ہو تو تفسیر ہے، اور اگر فتنہ پھیلانے کے لیے ہو بے شک وہ تفسیر قرآن کی کہلوا رہی ہے، لیکن اس کو ہم چھپنے کی اجازت ہے. موٹی سی بات ہے، اصول بتا دیا تو اللہ رب العالمین نے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کیا کیا؟ آپ جب جانے لگے تو انہوں نے کہا حضور ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ ایک نماز پڑھا کے افتتاح کر دیں. مقصد کیا تھا؟ جب حضور افتتاح کر دیں گے تو اب سادہ لوگ مسلمان بھی آئیں گے تو ہم ان کو بھی برگلائیں گے، پہنچائیں گے. اس نے ابو عامر نے کہا تھا کہ میں وہاں سے روم سے جب چھپ کے آؤں گا تو میں بھی اس مسجد میں پناہ لوں گا. ہماری جو آپس میں خطوط ہوں گے، پیغام رسانی ہوگی، وہ بھی یہاں سے جاری رہے گی. لوگ سمجھیں گے مسجد ہے اور ہم اپنا دھندا جاری رکھیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق سکھا دیا. کیوں؟ حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اس کے بعد ہمارے لیے سے آگے کوئی شے نہیں ہے. ہمارے میں سنایا کرتا ہوں، ہمارے قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف لکھا ہے، بھائی ہمارے نزدیک تو دو قرآن ہیں، ایک علم والا ہے، ایک عمل والا. ہمارے نزدیک تو دو قرآن ہیں، ایک علم والا ہے، ایک عمل والا ہے. علم والا قرآن یہ ہے جو کاغذوں میں لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. عمل والا قرآن مصطفیٰ کریم ہے. سب کو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب وہاں سے تبوک گئے لمبا سفر کر کے 10,000 بندے، مقابلے میں پتہ کتنے تھے؟ مختلف روایتیں ہیں. پہلی 25,000 تھی، 75,000، 70,000 اور 1.25 لاکھ مزید تیار تھا.
اور 50,000 اور بھی فوج ریزرو فوج تھی. گویا 2.5 لاکھ کے مقابلے میں مسلمان کتنے تھے؟ 10,000. تعداد اسی ہمیشہ تھوڑے ہی ہوں گے، لیکن انشاءاللہ جس دن اللہ ہوئے ان کوئی مٹا، زور سے بولی، جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی مٹا. وہ بدر ہو، وہ احد ہو، وہ تبوک ہو، وہ خندق ہو، وہ فتح مکہ ہو، یا وہ کابل کی پہاڑیاں ہوں، یا وہ کابل کی پہاڑیاں ہوں، جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. انشاءاللہ یہ جو کہتے ہیں ہم پاکستان کو مٹا دیں گے، ہم یہ بڑے سیانے ہیں، ہمارے اندر کروڑوں عیب ہوں، ہم نے اس پر مور کلمے بھی لگا رکھی ہے. کیا خیال ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو صرف لا الہ الا اللہ تو نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ محمد رسول اللہ بھی ہے، ایسے ہی ہے. تو میں کر رہا تھا اللہ نے ہمارے بڑوں سے یہ کام بڑا زبردست کروایا کہ اس کا جو نعرہ ہے اس پر اللہ اس کے رسول کی مہر ہے. ساری دنیا مل کر زور لگا رہے ہیں. ابھی آج کل تو آرٹیکل بھی آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ لکھ رہے ہیں کہ بھئی ہماری فلاں یہودی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں سکول میں ہی ہر بچے کا ذہن بنایا جاتا ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن اس زمین پر پاکستان ہے. تو اگر ہم بھی اعلان کر دیں کہ کیا اس زمین پر ہمارا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے، لیکن ہم اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے. کیوں؟ اب جو 10-15 ہزار مجاہدوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ مقابلہ تو نہیں ہے نا، یہ تو زنانیوں والی لڑائی ہے. کیا خیال ہے؟ مجاہد بھی سے لڑائی نہیں کرتا، ادھر آ کے بچوں پر عورتوں پر بمباری کرتا ہے. اب مردوں کی لڑائی کیا خیال ہے؟ اب بڑھیاں کا کام ہے. مرد بنے نکلے اور مردوں کے ساتھ لڑے، یہ بھی کوئی کمال ہے. اوپر سے آگے بمباری کرتا. میں کہتا ہوں اگر نیچے آ کر ہمارے ان بچوں اور عورتوں پر حملہ کرے نا، اللہ کی قسم وہ بھی ان کے فوجیوں کو سیدھا کر دیں گے. کیوں؟ یہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. ہمارا سودا ہے اللہ اس کے رسول سے، اور اللہ نے خود کہا ہے میرا ان ایمان والوں سے سودا ہے، ان کی جانیں اور مال میرے ہیں اور میری جنت ان کی ہے، میری جنت ان کی ہے. اللہ ہمیں سودے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ قائم ہیں نا؟ آج کھڑے کر کے کہو ہماری حکومت اجازت دے تو ہم انشاءاللہ سب جائیں گے کہ نہیں؟ زور سے بولو. ویسے اگر ہماری حکومت اعلان کر دے نا کہ ہم آ رہے ہیں تو یہ سارے نیتنیاہو سب بھاگ جائیں گے. جانے کا وقت بھی نہیں آنا. یقین کریں میں مذاق کی بات نہیں کر رہا. پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام کو اللہ نے ایک وہ روب دے رکھا ہے جو دنیا کی کسی فوج کو بھی حاصل نہیں ہے اور دنیا کی کسی عوام کو بھی یہ حاصل نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. تو عرض کر رہا تھا پیغمبر علیہ السلام نے 2 مجاہدوں کی سرکردگی میں بھیجا اور کہا کچھ پھر باقی نہیں رہنا چاہیے. نام بے شک مسجد کا ہے، نام بے شک مسجد کا ہے، پر مسجد وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور جو مسجد اللہ کے لیے نہیں اس کی بے شک صفیں ہیں، محراب ہے، مینار ہے، وہ مسجد مسجد نہیں. تو پھر تفسیر کیسے ہو گئی؟ اللہ کرے سارے چیز جس اسناب صاحب نہیں، اللہ عقل عطا فرمائے.
علم تو ان کے پاس ہے، اللہ ان کو عقل بھی عطا فرمائے۔ ہمارے علامہ خالد محمود صاحب ایک دن علماء سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کتابوں میں لکھا ہے ایک من عقل کے لیے، ایک من علم کے لیے 10 کلو عقل چاہیے۔ ایک من، ایک شیر 1 کلو علم کے لیے 10 کلو عقل چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا اب ہاتھ کھڑے کرو جو روز نفل پڑھ کے اللہ سے عقل مانگتا ہو۔ تو کسی نے نہیں کہا۔ ناراض نہ ہونا، ایسی بھی دلی منگی اللہ کو عقل۔ علم تھوڑا ہو تو گزارا چل جائے گا، اور عقل اگر تھوڑی ہوئی تو علم زیادہ بھی ہوا تو وہ بندے کو کدھر لے جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو نے فرمایا آج سے میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، آپ جیسے اللہ سے علم مانگتے ہیں ایسے اللہ سے عقل بھی مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ کوئی علم والا ہے اور نہ کوئی عقل والا ہے۔ آپ کو اللہ نے علم مانگنے کا حکم دیا اور عقل اللہ نے دے کر اللہ نے خوشخبری سنائی، نبی پیارے ہم نے آپ کو اتنی عقل دے دی ہے، اتنی سمجھ دے دی ہے کہ ایسی کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ علم نشرح لک صدرک۔ کہنا کچھ اور جا رہا تھا اور کچھ اللہ اور کہلوا رہے ہیں، شاید اللہ کے ایسی بھی خیر ہو۔ بہرحال اتنی بات سمجھ میں آ گئی، مسجد وہ ہوتی ہے، مسجد وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے بنائی جائے۔ جو تفسیر اللہ کے لیے نہیں لکھی گئی وہ تفسیر نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دعا کرو اللہ ہمارے چیف صاحب کو عقل عطا فرمائے۔ نہیں کسی نہیں سمجھے انہوں آمین کا نہیں کرتے، آمین کہو۔ ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، خیر خواہ ہیں، لیکن وہ اپنی دشمنی اللہ اس کے رسول سے کرے تو یہ ان کی مرضی ہے۔ ہم ان کی خیر خواہی کی دعا کر رہے ہیں، اللہ نے انہیں علم بہت دیا ہے، اللہ ان کو عقل بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو ایسا مٹا دیا، انہیں کہا جو چیزیں بچ جائیں، اینٹیں تو اٹھا لیں گے نا، پتھر شتر ادھر ادھر پھینک دیں گے، تو جو چیزیں بچ جائیں ان کو آگ لگا کے جلا دینا، راکھ کر دینا۔ کل ادھر کوئی مسجد کے آثار نظر نہیں آنے کے۔ آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی؟ ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے، جن لوگوں نے دھوکے سے اسلام اور کلمے اور نماز روزے داڑھی اور پگڑی کو اختیار کر رکھا ہے، وہ دھوکے کے لیے کر رکھا ہے، ان کو اس کو استعمال کی اجازت ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، ہم نے کوئی اس سے کسی کے حقوق کون سے؟ بھئی دھوکے باز کے کوئی حقوق ہوتے ہیں؟ دھوکے کے لیے کوئی حقوق ہوتے ہیں؟ دھوکے باز کے تو کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کافر ہو کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کا ایمان لوٹنا چاہتے ہیں، اس لیے کوئی حقوق نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے پیاروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مسجد کا نام نشان مٹا دیا تو اللہ نے پھر جبریل امین کو کہا، دل میں خیال تو ہوتا ہے مسجد کا نام نشان مٹا دیا، تو پھر جبریل آئے تو جبریل علیہ السلام نے کہا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، کیا وہ مسجد جو اللہ کی رضا کے لیے اور تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہو۔ مسجد کے لیے کتنی شرطیں بتائیں؟ 2، تقوی اور اللہ کی رضا۔ کون سی شرطیں بتائیں؟ تقوی اور اللہ کی رضا۔
ہم تشریح نہیں کر رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب بھلا وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد ایک وہ مسجد ہے، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، کسی بڑے گڑھے کے ساتھ، کسی بڑے گڑھے کے کنارے، اصل اینٹ نہیں، کھنگر سی بیکار اینٹ کی کوئی مسجد بنا دی جائے، کوئی عمارت بنا دی جائے، پر وہ ہو کسی بڑے گڑھے کے کنارے، جب گڑھے کا پانی لگے گا تو ساری دھڑام سے اس کدھر گڑھے میں، اللہ فرما رہے ہیں وہ مسجد تو اس گڑھے میں گرے گی، لیکن یہ مسجد ضرار جہنم کے گڑھے میں گر گئی، فانہار بہ فی نار جہنم، وہ نار جہنم میں گر گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد کیوں نہ رہی؟ کیونکہ دو باتیں نہیں تھی۔ کون سی دو باتیں؟ تقوی نہیں تھا، اور دوسری بات اللہ کی رضا نہیں تھی۔ میرے پیاروں، ہر کام میں نیت کے پہلے نیت کیا کرو اس سے میرے اللہ خوش ہوں گے، اس سے میرے۔ مجھے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں میں جب تلاوت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو مجھے دھیان نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا اور لکھا ہے، تم تصور کرو میرے اس عمل کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے عمل کو میرا رب دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، میرا اللہ میرے عمل کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ اب کون شیطان آ کر اس میں دخل کرے گا جب بندے کا یہ تصور بن گیا کہ میرے اللہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی یہ تصور اور یقین نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے۔ بس ایک ہی بات کہتا ہوں، اللہ نے مومنوں سے، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ میری آپ کی بات میں شک ہو سکتا تھا، رب نے یہ نہیں کہا مومنوں نے میرے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں مومنوں سے، زور سے بولو، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مومنوں سے میں نے سودا کر لیا ہے، سبحان، مومنوں سے میں نے سودا کر لیا ہے۔ مجھے ایک بخاری شریف کی حدیث یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے قریب پہنچے تو آپ نے کہا جو جلدی جلدی جانا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے، وہ بے شک اپنا گھوڑا سواری دوڑا کے مدینے جلدی چلا جائے۔ اب صبح کا وقت تھا، آپ نے تو پوری جماعت قافلے کے ساتھ آہستہ آہستہ جانا تھا، تو کچھ نوجوان جو ہیں وہ آگے چلے تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا جو اونٹ تھا نا وہ رک گیا، تو اونٹ گھوڑا رک جائے نا تو آسانی سے آگے اس کو چلا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ذرا ٹھہرو، حضور اپنی اونٹنی قریب لائے اور اس کو ایک کوڑا لگایا تو اچانک کوڑا لگا نا اونٹ اچھلا ہے، تو اونٹ اچھلا تو اب چلنے بھی لگا، تو حضور نے فرمایا اونٹ بیچتے ہو؟ ان کا حضور بیچتا ہوں۔ ان کا ٹھیک ہے آپ کا ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو میں نے وہ اپنا اونٹ حضور کے پاس مسجد نبی کے پاس باندھ کے کہا حضور وہ آپ کا اونٹ آ گیا، وہاں اجازت مانگی تھی میں مدینے تک چلے جاؤں اس پر، آپ نے فرمایا چلے جاؤ، وہ آپ کا اونٹ آ گیا۔ حضور کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے آگے سے پیچھے سے کہتے اونٹ تو ہمارا ہی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور آپ نے وہاں سے سونے کی کچھ اوقیاں بھیجی تھیلی، تو صحابہ بھی نے گنی نہیں کہ وہ پوری ہیں یا تھوڑی ہیں۔ تھوڑی دیر میں آپ بھی تشریف لائے، آپ نے پوچھا، آپ نے اونٹ کی قیمت وصول کر لی؟ جی حضور وصول کر لی۔ آپ مسکرائے، فرمایا قیمت بھی تیری ہے، اونٹ بھی، زور سے بولے، زور سے بولے۔ اور جب ہمارے نبی کا یہ سودا ہے تو اللہ کا سودا کیسا ہوگا؟ بقیہ اندر میں انشاءاللہ آخر دعوانا الحمدللہ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان